تو یہ ہمارا لیکچر نمبر 3 ہے ہیٹ اینڈ تھرموڈائنمکس کا۔ تو آج کے لیکچر میں ہم ڈسکس کرنے جا رہے ہیں کہ ویز آف ٹرانسفر آف انرجی کے کن کن طریقوں سے جو ہماری ہیٹ ہے یا انرجی ہے وہ ٹرانسفر کر سکتی ہے۔ تو اس کیس میں ہم ہیٹ کو ڈسکس کریں گے۔ تو سب سے پہلے آ جاتا ہے ہمارا کنڈکشن۔ کنڈکشن ایسا طریقہ ہوتا ہے، ایسا وے ہے ٹرانسفر آف ہیٹ کا جس میں کیا ہوتا ہے، کسی باڈی کا فزیکل ڈائریکٹ کانٹیکٹ ہوتا ہے ٹرانسفر کے دوران۔ تو اس کو دیکھ لیتے ہیں۔ اٹ از دا ڈائریکٹ فلو آف ہیٹ تھرو اے مٹیریل۔ یہ ایک ڈائریکٹ فلو ہے ہیٹ کا کسی بھی مٹیریل میں سے تھرو اے مٹیریل ریزلٹنگ فرام فزیکل کانٹیکٹ، جو کہ کب ہوتا ہے جب وہ مٹیریل کسی دوسرے مٹیریل کے ساتھ ڈائریکٹ فزیکل کانٹیکٹ میں آئے، ٹھیک ہے۔ اور اس میں میٹر ہمارا ٹرانسفر نہیں ہوتا، ان دس دا میٹر از ناٹ ٹرانسفرڈ۔ تو اس کی آپ مثال لے لیں کہ کوئی بھی آپ ایک گرم چیز ہے، اس کے اوپر آپ الیکٹرک چولہے کی ہم مثال لے لیں، ہاں یہ بیسٹ مثال رہے گی۔ تو الیکٹرک چولہے میں کیا ہوتا ہے، انہوں نے ایک بنائی ہوتی ہے مشین جس کے اوپر اپر سرفیس کیا ہوتی ہے، وہ گرم ہوتی ہے، ٹھیک ہے۔ اور اس کے اوپر ہم رکھتے ہیں کوئی برتن وغیرہ، تو وہ ہیٹ اس کے ساتھ تب تک ٹرانسفر ہوگی، وہ کس کی وجہ سے ہوگی، کنڈکشن کی وجہ سے ہوگی، کیونکہ وہ فزیکل کانٹیکٹ کے وجہ سے وہ اس کے اندر ہیٹ ٹرانسفر ہو رہی ہے۔ اور اگر اس کے اوپر اس کو فزیکل کانٹیکٹ کو اگر ہم ختم کر دیتے ہیں تو وہ کیا ہوگا، ہیٹ ٹرانسفر نہیں ہوگی، اور اس میں ہمارا کوئی میٹر بھی ٹرانسفر نہیں ہو رہا۔ نیکسٹ آ جاتا ہے ہمارے پاس سیکنڈ وے ہے، وہ ہے کنونشن۔ کنونشن کیا ہے، یہ بائی یوزنگ فلوئڈ یا فلوئڈ کی وجہ سے جو ہمارے پاس ہیٹ کی ٹرانسفر ہوتی ہے، ٹھیک ہے۔ ہیٹ از ٹرانسفر بٹوین اے سرفیس، کسی ہیٹ ٹرانسفر ہوگی کسی ایک سرفیس کے بٹوین سرفیس اینڈ ایڈجسٹنٹ فلوئڈ، اور اس سرفیس کے ساتھ جو فلوئڈ ہوگا، فلوئڈ یعنی ہر وہ چیز جو بہہ سکے، اس میں ہمارے پاس لیکوڈ اور گیس آ جاتی ہے، اینڈ بائی دا فلو آف فلوئڈ فرام ون پلیس ٹو اندر۔ اور یہ کب ہو سکتی ہے کہ جب ایک فلوئڈ ایک جگہ سے دوسری جگہ موو کرتا ہے۔ اس کی آپ مثال ایسی لے لیں کہ گرم پانی ہے، وہ گیزر سے آتا ہے مختلف جگہ جہاں جہاں پہ اس کا آپ نے فلو کروانا ہے، تو وہ گرم پانی، اگر پانی گرم ہوگا تو اس کی وجہ سے ہیٹ بھی ٹرانسفر ہوگی، ٹھیک ہے، اور اس کو ہم مختلف کاموں کے لیے یوز کرتے ہیں۔ اور اس میں ہمارا، چونکہ میں نے ابھی مثال دی، اب دیکھیں اب ہیٹ میٹر کے ساتھ منتقل ہو رہی ہے۔ اگر گرم پانی ہوگا تو ہمارے پاس ہیٹ ہوگی، نہیں تو نہیں ہوگی۔ اچھا، تو اس میں ہمارے پاس اس عمل کے دوران میٹر بھی ٹرانسفر ہو رہا ہے، یعنی پانی بھی ٹرانسفر ہو رہا ہے، تو یہ اس میں آ جاتا ہے۔ نیکسٹ آ جاتا ہے ہمارے پاس لاسٹ میں ریڈیشن۔ ریڈیشن کیا، وہ طریقہ ہوتا ہے جس میں ہمیں کوئی مٹیریل اور فزیکل کانٹیکٹ کی ضرورت نہیں ہوتی، یعنی نہ ہمارا مٹیریل ٹرانسفر ہوتا ہے اور نہ ہمارا فزیکل کانٹیکٹ ہوتا ہے، دونوں، یہ نہ کنڈکشن ہوتی ہے نہ کنونشن والا کوئی سین ہوتا ہے۔ ہیئر نو ٹرانسفر آف میڈیم از ریکوائرڈ، اس میں کوئی ٹرانسفر میڈیم کی ریکوائرڈ نہیں ہے۔ اٹس دا ٹرانسفر آف تھرمل انرجی تھرو میٹر آف اسپیس بائی الیکٹرو میگنیٹک ویوز۔ الیکٹرو میگنیٹک ویوز کی شکل میں ہیٹ ٹرانسفر کی جاتی ہے۔ اس کی بیسٹ ایگزامپل آپ لے لیں، جیسے ہمارے گھروں میں استعمال ہوتا ہے مائکرو ویوز، ٹھیک ہے، اس میں بھی آپ کھانا رکھتے ہیں کوئی چیز گرم کرنے کے لیے، تو وہ الیکٹرو میگنیٹک ویوز ہوتی ہیں جو کہ اس کھانے کو گرم کر دیتی ہیں، ٹھیک ہے۔ اسی طرح اگر آپ سن لائٹ کو چلے لے لیں تو وہ بھی اسی طرح ٹریول کرتی ہے، کیونکہ وہ فزیکل کانٹیکٹ بھی نہیں ہوتا، وہ سورج سے یہاں پہ آ رہی ہے، ٹھیک ہے۔ تو امید کرتا ہوں آپ کو سمجھ لگی ہوگی۔ تو یہ بہت سمپل سے ٹاپک تھے، تو ملتے ہیں نیکسٹ لیکچر میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔ تو یہ ہمارا لیکچر نمبر 4 ہے ہیٹ اینڈ تھرموڈائنمکس کا۔ تو آج ہم ڈسکس کرنے جا رہے ہیں کہ سسٹم کیا ہوتا ہے۔ تو سب سے پہلے دیکھ لیتے ہیں سسٹم۔ اے کلیکشن آف میٹر ہیونگ ڈسٹنکٹ باؤنڈریز از کالڈ سسٹم۔ ہر وہ میٹر جس کی کوئی خاص باؤنڈری ہو اس کو ہم کہہ سکتے ہیں سسٹم۔ اور اٹ از انڈر آبزرویشن، اور وہ کیا ہوتا ہے، لیبارٹری میں ہمارے پاس انڈر آبزرویشن ہوتا ہے، ٹھیک ہے۔ اس کی ہم مثال لے لیتے ہیں۔ فار ایگزامپل ہمارے پاس ایک گیس ہم نے انکلوز کی ہوئی ہے ایک کنٹینر میں، جس کے اندر ایک موویبل پسٹن بھی ہے۔ اب یہ جو گیس ہے نا، اس میں یہ ہمارے پاس انڈر آبزرویشن ہے،
اور اس گیس کی باؤنڈریز کیا ہیں؟ جو یہ والز کی باؤنڈریز ہیں، ٹھیک ہے. تو یہ ہمارے پاس کیا ہے؟ سسٹم. اس گیس کی بات کر رہا ہوں، یہ جو گیس ہے اس کے اندر. سیکنڈ چیز آ جاتی ہے ہمارے پاس سراؤنڈنگ. سراؤنڈنگ کیا ہوتی ہے؟ ایوری تھنگ ایکسٹرنل ٹو دا سسٹم ہیونگ ڈائریکٹ امپیکٹ آن دا بیہیویئر آف دا سسٹم. ہر وہ چیز جو کہ سسٹم کے ارد گرد ہے اور اس کے اوپر، سسٹم کے اوپر اس کا ڈائریکٹ اثر ہوتا ہے، ٹھیک ہے. فار ایگزامپل یہ جو باؤنڈریز ہیں، والز ہیں کنٹینر کی اور یہ پسٹن کی ہے، اب یہ ان سب کا ڈائریکٹ امپیکٹ ہے ہمارے سسٹم کے اوپر، جو کہ کیا تھی؟ گیس تھی. تو یہ ہمارے پاس اس کی سراؤنڈنگ ہے، ٹھیک ہے. اچھا، نیکسٹ آ جاتا ہے ہمارے پاس اوپن سسٹم. اوپن سسٹم کیا ہوتا ہے؟ اوپن سسٹم وہ ہوتا ہے دا سسٹم فار وچ دیر از ٹرانسفر آف میس اکراس دا باؤنڈریز. ایسا سسٹم جس میں سے جو اس کا میٹر ہے یا میس ہے وہ کیا کر جائے؟ ٹرانسفر کر جائے. یعنی میں یہ ایگزامپل لیتا ہوں، تو اس میں ہمارے پاس کنٹینر ایسا ہو کہ ہماری جو اوپر پسٹن ہے نا، یہ اوپر سے اوپن ہو، تو یہ کیا ہوگا؟ اس میں سے گیس باہر نکل آئے گی. تو یہ سسٹم کی مثال کیا لے؟ یہ کیا ہمارے پاس؟ اوپن سسٹم ہے. سیکنڈ میں ہمارے پاس ہے کلوز سسٹم. دا سسٹم فار وچ دیر از نو ٹرانسفر آف میٹر اکراس دا باؤنڈریز. تو پہلے والی کی کر لیتے ہیں کہ جب اس کو ہم جب کلوز کر دیں گے، بند کر دیں گے، تو اس کا میس یا میٹر ہے جو گیس مالیکیولز ہے وہ باہر نہیں جا پائیں گے. تو یہ کیا ہو جائے گا؟ ہمارے پاس کلوز سسٹم ہو جائے گا. اچھا، اب لاسٹ والا ہمارے پاس آ جاتا ہے آئسولیٹڈ سسٹم. یہ آئسولیٹڈ سسٹم ذرا ان دونوں سے ذرا مختلف ہے. وہ کس طرح کہ کہہ لیں کہ جو اوپر والے ہیں اوپن کلوز، اس میں یہ کہہ لیں کہ انرجی ٹرانسفر ہو سکتی ہے. یعنی کہہ لیں کہ یہ جو والز ہیں نا یہ کنڈکٹنگ ہو اگر، ٹھیک ہے، تو اس میں انرجی کی ٹرانسفر ہو سکتی ہے. اس میں میٹر بھی ٹرانسفر ہو سکتا ہے. انرجی تو دونوں میں ٹرانسفر ہوگی، اس میں میٹر بھی ہو سکتا ہے اور اس میں میٹر نہیں ہو سکتا ٹرانسفر. لیکن اس میں کیا ہوتا ہے آئسولیٹڈ میں کہ نہ تو انرجی ٹرانسفر ہوتی ہے نہ ہی میٹر. دا سسٹم فار وچ دیر از نو ٹرانسفر آف میس اینڈ انرجی اکراس دا باؤنڈریز. تو اس کی ہم ایگزامپل دیکھ لیتے ہیں کہ یہ ہمارے پاس فرض کریں ایسا ہی کنٹینر ہو جس کی والز کیا ہوں، ان دونوں کے کیسز میں ہمارے پاس تھی کنڈکٹنگ. اس میں ہمارے پاس وہی ایسی وال ہو، آئسولیٹڈ وال ہو جو کہ ہیٹ کو ٹرانسفر نہ ہونے دے، ٹھیک ہے. یہ ہمارے پاس آ جائے گا آئسولیٹڈ سسٹم. اس کی آپ ایگزامپل لے لیں جس طرح تھرماس ہوتا ہے، ٹھیک ہے. تو تھرماس میں بھی اسی طرح کیا ہوتا ہے کہ یہ اس کی انٹرنل، جس میں ہمارا انٹرنل کنٹینر ہوتا ہے جس میں ہمارا وہ کوئی بھی لیکوڈ ہم جب بھرتے ہیں، اور یہ آؤٹر باؤنڈری ہوتی ہے اس کے درمیان انہوں نے اس طرح کا سین کیا ہوتا ہے کہ نہ تو ہیٹ کنڈکٹ نہیں کر پاتی، اور ہیٹ کنڈکٹ نہیں کر پاتی وہ پھر اس کے اندر اسٹوریج رہتی ہے، اور وہ اس لیے تھرماس کے اندر پڑی ہوئی چیز کافی دیر تک گرم رہتی ہے. تو امید کرتا ہوں آپ کو سمجھ لگ گئی ہوگی. تو ملتے ہیں نیکسٹ لیکچر میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ.